بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی کلاس شروع کرتے ہیں جلدی سے. اچھا یہ بتائیں شہیر کہ بزنس لا اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور بلکہ یوں کر لیں، دا کانٹریکٹ ایکٹ. اور کانٹریکٹ ایکٹ میں آپ پہلی چیز کر رہے ہیں نمبر 1 انٹرو ٹو کانٹریکٹ. ویری گڈ، شاباش. انٹرو ٹو کانٹریکٹ اینڈ ڈیفینیشنز. اس کے بعد آپ دیکھیے نمبر 2 پہ آپ نے شروع کیا ہے ایسینشلز، اور اس میں آپ پہلا ایسینشل کر رہے ہیں آفر اور پروپوزل. پہلے یہاں تک کی بات ذرا سے طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے آگے بڑھیں گے. نمبر 1 آفر اور پروپوزل ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایسینشل ہے، ٹھیک ہے، ایسینشل ہو گیا. کس چیز کا ایسینشل ہے؟ کس چیز کا ایسینشل ہے؟ کانٹریکٹ کا، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ کا ایسینشل ہے. اوکے، کانٹریکٹ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بزنس لا کا پارٹ ہے اور ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور بزنس میں کانٹریکٹس ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ کانٹریکٹ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جناب علی، تو اب ہمیں پوری سیکوینس مل گئی. تو پرپوزل میں پہلی چیز ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرپوزل میں ہم نے پہلی چیز کی ہے ڈیفینیشن. ڈیفینیشن سیکشن 2A. ڈیفینیشن کیا بتاتی ہے؟ ڈیفینیشن کیا بتاتی ہے؟ یہ زبانی یاد ہونا چاہیے. کیسے؟ ریڈنگ وغیرہ کر کے نہیں بھائی، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ آپ کو رٹنے میں اور یاد کرنے میں کیا فرق ہے؟ رٹنے میں سمجھتے نہیں ہیں، بالکل صحیح ہے. تو جب ہم نے یہ کروا دی تو ڈیفینیشن اب آپ کو یاد ہونی چاہیے نا. ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یس لکھ دو اگر یاد ہے، اور اگر نہیں یاد ہے تو پھر سے یاد کریں. when one person signifies to another کیا چیز؟ his willingness. کس لیے؟ to do or to abstain from doing anything. کیوں اپنی willingness دیتا ہے؟ with a view to obtain the assent, willingness of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. اچھا، اب on a lighter note بتا رہا ہوں کہ پروپوزل کا مطلب آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. کیا؟ کہ امی جب جائیں گی تو امی آپ کی طرف سے اپنی willingness دیں گی. کیا سامنے والوں نے اپنی مرضی دے دی؟ نہیں تو پھر ریجیکشن ہو جائے گی. پتہ نہیں، یہ دیٹس اے گڈ آنسر. ہمیں ابھی اس سے غرض نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی دے دیں گے تو ایکسیپٹنس ہو جائے گی، اور اگر منع کر دیں گے تو ریجیکشن ہو جائے گی. تو نہ ہم اس وقت ریجیکشن پڑھ رہے ہیں اور نہ ہم اس وقت ایکسیپٹنس پڑھ رہے ہیں. ہم تو ابھی آفر کر رہے ہیں. تو آفر والے کا کام وہاں ختم ہو گیا. اب سادہ زبان میں بول رہا ہوں، ڈیفینیشن سے ہٹ کے. کیا؟ جب آفر دینے والے نے اپنی ولنگنس، اپنی مرضی دی دوسرے کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، یقیناً کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے. تو اب ڈیفینیشن کو چیک باکس میں ٹک کر دو. نمبر 2 اس میں کیا کیا ہے ہم لوگوں نے؟ آر سے رولز، ریکوائرمنٹس، کنڈیشنز، پرنسپلز، ایسینشلز آف اے ویلڈ آفر. ویلڈ آفر کیوں کہا؟ خالی آفر کیوں نہیں کہا؟ ایک آفر وہ بھی تو تھی نا جو میں نے آپ کو کی تھی کہ میں افطاری کرواؤں گا، وہ بھی تو آفر ہی تھی.
وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہے، اس لیے ہم نے کس کی آفر پڑھنی ہے؟ ویلڈ آفر کی. ویلڈ آفر میں پہلا پوائنٹ کی ورڈ. کی ورڈ ایسے نہیں 3-4 دن کا گیپ ہو وہیں کے وہیں پہنچ جاتے ہیں. himself، بالکل یہ کی ورڈ ہے. اب اس سے جملہ بنا لیں. لیگل وہ شہید دیر سے کر رہے ہو تم. اب ہم پہلے پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں. آفرر کین ناٹ میک آفر ٹو ہمسیلف. آفرر، وہ بھی شروع میں غلطیاں ہوں گی ایسی آفرر آفری کی، لیکن لکھنے میں نہیں ہونی چاہیے، اور ابھی سوچ کے بولیں گے. جملہ اچھا بنا لیا آپ نے، ٹھیک ہے جناب علی. دوسرا پوائنٹ ڈیفینیٹ اینڈ سرٹن. آ جائیں. ڈیفینیٹ اینڈ سرٹن کیا مطلب؟ اردو میں بولیں. انگلش میں بولیں تو انگلش میں بول لیں. کین بی. ہاں شہیر اردو میں تو بالکل صحیح لکھا ہے، تو انگلش میں لکھ دیتے. کون سی تمہاری غلط ہونی تھی انگریزی؟ اس نے لکھا ہے آفر کو ڈیفینیٹ ہونا چاہیے ہے. آفر شوڈ بی، آفر مسٹ بی ڈیفینیٹ اینڈ سرٹن. اب الٹ دو اس کو. اس بات کو الٹ دو نا. اٹ شوڈ ناٹ بی انسرٹن اور انڈیفینیٹ. کیوں؟ تسکینہ شابہ جب بھی ریویژن ہو رہی تھی، کیوں ڈیفینیٹ ہونی چاہیے؟ ارے رول ہے، یہ تھوڑی رول کی بات ہے، یہ ہے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹ اور سرٹن ہو. کیوں؟ کیا ویلڈ آفر ہونی ہے. تو ویلڈ آفر کے کتنے رول ہو گئے؟ کیا 2 رول ہو گئے؟ ون کین، جو میں پڑھا دیتا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یاد ہونا چاہیے، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا گیپ لے لیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی بتائیں. فرسٹ رول از that offer cannot be made to himself. Offerer cannot make an offer to himself. اور نمبر 2 offer پھر وہی can be. Offer must be certain and definite. Exact. اچھا یہاں تک ہم نے کیا تھا. ابھی ہمارے ایک نئے دوست آئے ہیں. آپ نے پچھلے لیکچرز دیکھ لیے ہیں. آپ پہلی کلاس میں آئے ہیں نا، آپ کے لیے مشکل ہوگی، لیکن آپ کم از کم ابھی ایک کام کریں. جب آپ گھر جائیں، یہ کون سی کلاس ہے ہماری؟ 5th ہے. تو جب آپ آج کی کلاس تو لے لیں، لیکن یہ دوبارہ لے لیجئے گا. اور ابھی تک ہم نے جو 9 منٹ ہیں اس میں ریویژن کی ہے. اب یقیناً 1 2 3 اور 4 میں بھی ہم نے کوئی بات کی ہوگی. تو آپ کوشش کیجئے گا کہ 3 سے ابھی شروع کر لیں. اگر کلاسز ہو رہی ہیں 3 4 دیکھ لیں گے تو آپ کو سینس بن جائے گی. ویسے تو آج بھی بن جائے گی. بعد میں پھر 1 اور 2 کو بھی دیکھ لیجئے گا، تاکہ پھر یہ سیکوینس بن جائے گا. 1 2 کو آپ 1.5 پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کو آپ 1 سے شروع کیجئے گا، اور پھر اس کے بعد 1.25، اس سے اوپر مت لے کے جائیے گا. میں سب کر کے دیکھتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ ورنہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور گیپ آ جائے گا. اور لا میں اگر گیپ آ گیا تو پھر آپ سمجھے کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اچھا اب اگر آپ کو ساتھ میں لانا ہو تو میں 1 منٹ کے اندر آپ کو کیسے ساتھ میں لاؤں دیکھیے. اور آپ کی وجہ سے ریکارڈنگ میں بھی جو لوگ آج یہ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو ان کو بھی ساتھ ہو جائیں گے. دیکھیے سب سے پہلے اس صفحے کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے. بزنس لا پڑھنے کے لیے آئے ہیں. بزنس لا میں جو سب سے اہم چیپٹر ہے، جو کہ باقی لیکچرز میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ کنٹینٹس وغیرہ ہم نے بتائے ہوئے ہیں، اس کا نام ہے، بولتے جاؤ نا، تم کیوں اداس ہوتے جا رہے ہو؟ اب بھی بولیں جی بھائی. دا کانٹریکٹ ایکٹ. اس میں ہم کر رہے ہیں کانٹریکٹس. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بزنس میں کانٹریکٹس ہوتے ہیں. ہم نے اب تک، آپ جب پچھلی کلاسز دیکھیں گے تو انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ اور اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ ہم نے کچھ کی ہیں. آپ ابھی فی الحال چونکہ بالکل یہاں سے ساتھ ہونا چاہ رہے ہیں اور میری اردو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کانٹریکٹ ایک چیز ہے. اب آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہے؟ اس پہ ہم کہیں گے کہ پچھلی کلاسز دیکھ لیجئے. آج کی کلاس تک آپ کے لیے کیا ہے؟ کوئی چیز ہے کانٹریکٹ. تو جیسے ایک بریانی بھی ایک چیز ہے، تو بریانی کے کچھ اسینشلز ہوتے ہیں، اگر وہ اسینشل نہیں ہوں گے تو بریانی نہیں بنے گی. تو اسی بات کو لے کے ادھر آ جائیے، یعنی کانٹریکٹ کے بھی کچھ اسینشلز ہوں گے. بولنا ضروری ہے، بولیں گے تو سمجھ لیجیے آپ سیکھ جائیں گے.
اور جو لوگ ریکارڈنگ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بولا کریں, میں وقفہ دیتا ہوں بات میں, اور جو آن لائن لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی بولا کریں, آپ کا فائدہ ہے. ایک تو الرٹ بھی رہیں گے, پھر آپ کی کمیونیکیشن بھی ہوتی رہے گی. پیسو لسننگ نا بڑی مشکل ہوتی ہے. ہم ذرا تھوڑی سی ہم اپنی مثال دے رہے ہیں, مطلب ہم تراویح میں جب جاتے ہیں نا, ہم تو نہیں حافظ قرآن ہیں, لیکن کم از کم ایک دفعہ پڑھ کے اور ایک دفعہ اس کو موبائل پہ بھی سن کے اور اچھی طرح نا, یعنی کوئی پڑھ رہا ہو تو ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو اب جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں کلک کرتی جاتی ہے, کیونکہ ہمیں تو اس طرح ترجمہ نہیں آتا نا, لیکن وہ کنسنٹریشن بحال ہو جاتی ہے. تو ابھی کلاس کے اندر جو ہے وہ آپ ساتھ بولیں. اچھا, اب اسینشل کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ بہت ہی نیسسری ہے, وداؤٹ وچ ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلا اسینشل ہے آفر. ایسے سمجھ لیجئے نا, آپ تو بہت سادہ زبان میں آپ بات کو سمجھ لیں. بھئی آپ کسی سے کانٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بائک بیچنا چاہ رہے ہیں, آپ کسی کو ہاؤس رینٹ پہ دینا چاہ رہے ہیں, یا آپ کسی سے کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں, تو سب سے پہلے کیا چیز ہوگی؟ آفر ہوگی. اب ہمارے یہاں ایک سوال ہوتا ہے, ایک جواب ہوتا ہے. پہلی چیز کیا ہوگی کہ آفر ہوگی, تو اب سوال ہو جائے گا کہ آفر کسے کہتے ہیں. یہ آپ ڈیفینیشن میں جب لیکچرز کریں گے تو آپ کے ہو جائے گا. پھر ہم نے آفر کے رولز پڑھے, یعنی آفر خالی ایسے ہی نہیں ہے کہ چلیں واپسی پہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا, اس کو یہ بھی تو ایک آفر ہے نا. نہیں, ایسے نہیں. کاروبار میں جب آفر ہوگی تو اس کے یہ 2 اصول ہم نے پڑھے ہیں. اب میں آپ کو لے آیا ہوں آج کے لیکچر کے پاس. تو اب اگر میں پوچھوں اس وقت ریکارڈنگ والوں سے بھی, اور جو لوگ فزیکل پریزنٹ ہیں ان سے بھی, اور جو آن لائن ہیں, اور جو بالکل نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی, کہ اب میں اس وقت کون سے ٹاپک پر ہوں؟ ٹاپک بتائیں جس پر سوال آ سکتا ہے. آفر کے کس ٹاپک پر ہوں؟ یہ شہیر دیکھو ساتھ چل رہا ہے, تم بھی چل گئے, آپ ان سے سیکھ لیجئے. رولز, ریکوائرمنٹس, کنڈیشنز, پرنسپلز, کچھ بھی کہیں, آف اے ویلڈ آفر. ایک آفر کے کیا رولز ہیں. تو اب آج کی کلاس میں کون سا رول کروں گا؟ 2 رول ہم کر چکے ہیں. اچھا ایک بات اور, کیا نام ہے بیٹے کا؟ معاذ. ان لوگوں کو 4-5 کلاسوں میں بات سمجھ میں آئی ہے, اگر تم اپنی ایک ہی کلاس میں سمجھ جاؤ. لا از نتھنگ بٹ انڈرسٹینڈنگ. دوسرا جملہ ہے لا از نتھنگ بٹ کامن سینس. اور کامن سینس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سامنے لکھا ہوا ہوگا, سامنے بتایا ہوا ہوگا. تو جب بھی میں کوئی بات پوچھوں نا, تو آپ اسکرین پہ دیکھیے گا کہ اس کا جواب سر جو ہیں وہ یہیں سے کہیں سے پوچھ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ اس کو اگر آپ الرٹ ہو کے بیٹھیں گے بڑا مزہ آئے گا. اچھا جناب علی, تو تیسرا رول ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کا نام ہم نہیں دے رہے, اور آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں. ہمارے یہاں قصے بولے ہوتے ہیں نا, ان کو کیس لا بولتے ہیں, میں قصے بولتا ہوں. تو میری مرضی ہے نا, میں کوئی وکیل عدالت میں تھوڑی کھڑا ہو رہا ہوں, میں تو پڑھا رہا ہوتا ہوں. اچھا مجھے یہ چیز بھی یاد دلانا یار, یہ میں نے کرنی ہے, یہ رہ گئی ہے مجھ سے. دیکھیے اگر اسکرین پہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا رولز, ریکوائرمنٹس, پرنسپلس, کنڈیشن آف این آفر, اور اس کو آپ 1 کر لیں, اس کو 2 کر لیں. اچھا میں ایک ادے, شہیر اور معاذ اور سارے دوست سنیں ذرا. کیا سنیں؟ کے ڈی اے ہے نا, کے ڈی اے کیا ہے؟ کے ڈی اے جیتے رہیے, نیا لڑکا آیا وہ بتا رہا ہے, پرانا لڑکا نہیں بتا رہا. کے ڈی اے نے ایک پلاٹ الاٹ کر دیا. الاٹمنٹ ہوتی ہے نا, اور الاٹمنٹ ایک طریقے کی آفر ہوتی ہے. آپ لے لیں, سوال یہ نشان ہے, ایک طرح کی الاٹمنٹ ہوتی ہے, ایک طرح کی آفر ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ پلاٹ لیں, لو جملہ ہی نہیں پورا ہو رہا بھائی. یہ کیا ہے, یہ موبائل آپ لیں نہ لیں, اتنا سا بولنا ہے. تو آفر ایکسیپٹ کریں نہ کریں. کے ڈی اے والوں نے ساتھ یہ کہا کہ 2 ایئرز میں آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ یہ پاکستان کا ایک کیس لا ہے, اس سے نکال کے بتا رہا ہوں. 2 ایئرز میں آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے. کسی ایک پارٹی کو, اے کو کہا اس نے. کانٹریکٹ کس کے درمیان ہونے والا ہے؟ اے اور کے ڈی کے درمیان, جس میں آفرر کون ہے؟ کے ڈی اے. کیا آفر کر رہا ہے؟ پلاٹ. ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ 2 سال میں. یہ کیسی بات ہے؟ کنڈیشن لگا رہا ہے بھائی,
ویری گڈ ادے, کنڈیشن لگا رہا ہے. اچھا چلو پھر ایک اور بات بھی کر لیتے ہیں اسی بات پر. یہ اب دوسرا قصہ ہے. اے نے بی سے کہا کہ میں بائک تمہیں سیل کر دوں گا, آئی ول سیل مائی بائک ٹو یو. جی بیٹا راہم بالکل صحیح بتا رہے ہو. آئی ول سیل مائی بائک ٹو یو پرووائڈیڈ یو پے ان کیش. ود ان اے ویک. اب آپ بتائیے یہ کیسی آفر ہے؟ یہ کیسی آفر ہے؟ یہ بھی کنڈیشن آفر ہے. ویری گڈ, بہت اچھا. یہ بھی آفر کے ساتھ کنڈیشن لگی ہوئی ہے. یعنی اب ایک تو بات یہ سیکھ لی. پوچھیں کیا؟ کہ آفر کے ساتھ کنڈیشن لگ سکتی ہے. ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن میں آپ کو آگے کی بات بتا دیتا ہوں. ایکسیپٹنس کے ساتھ کنڈیشن نہیں لگ سکتی. ہر بات کسی بات کی وجہ سے کہی جائے گی. مثال کے اچانک بیٹھے بیٹھے میں یہ کہوں کہ میرے بال سفید ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بھائی یہ تو ایک بات ہے نا کہ اس کے تو یہ تو میننگ ہوئے نا کہ میرے بال سفید ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے بال کالے ہیں. یا اللہ سر, ہم کوئی سیدھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل سیدھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ہے. آپ ذرا الرٹ بیٹھے نا, آپ آتے ہیں بالکل کگو بن کے کہ ہم ایسے پڑھیں گے, تو میں ایسے نہیں پڑھاؤں گا. سارے دوست سمجھ گئے؟ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے کہا بھائی یہ بھی کنڈیشن ہے اور یہ بھی کنڈیشن ہے. اب میں آپ کے سامنے تیسرا پوائنٹ رکھ رہا ہوں, اور تیسرے پوائنٹ کو آپ لوگ پڑھ کے مجھے کچھ بتائیں گے. ایک بات تو آپ نے مجھے بتا دی. اگر آپ سے نہیں پڑھا جا رہا تو آپ یہاں آ جائیے جہاں سے آپ کمفرٹیبل فیل ہوں. ہاں جی پڑھ کے بتاؤ جلدی سے. 30 سیکنڈ بھی نہیں ہے, 15 سیکنڈ کے اندر اندر. جنریشن زی ہے, فوراً فاسٹ فارورڈ پڑھ کے فوراً بتائے تاکہ ٹائم بچے. صرف 3 کو پڑھنا ہے, یہاں سے لے کے اور یہاں تک. کنڈیشن پہلے سے بتانا ضروری ہے. رحیم آدھی بات کی تم نے؟ بات تو کی لیکن آدھی کی ہے, مزیدار نہیں ہے. کنڈیشن must be attached and must be clear to the other party. تسکینہ تم بات کو گھما رہی ہو. یہ must be attached کیوں کر رہی ہو؟ میں نہیں کر رہا, کنڈیشن لگا رہا آفر ہوں میں. اور میری بات سمجھنا. جی بیٹا کچھ نہیں سمجھ آیا؟ کیا آیا؟ ابھی سب سے پہلے تو آپ کو اس میں یہ سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ 2 ٹائپ کی کنڈیشن بتائی ہوئی ہے اس نے. ابھی آپ نے ایگزامپلز میں دیکھا ایک کنڈیشن جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہے, آرڈینری کنڈیشن کہہ لیں اس کو. بھئی یہ تو عام طور سے کاروبار میں ہوتا ہے نا کہ ایڈوانس دے دو, کیش دے دو, یہ تو کاروبار میں عام طور سے ہوتا ہے. تو یہ کیسی کنڈیشن ہے؟ آرڈینری کنڈیشن ہے. لیکن یہ جو پلاٹ 2 سال میں بناؤ, یہ تو نہیں ہوتا. جب لوگوں کو پلاٹ دیا جاتا ہے تو کیا فوراً یہ بولا جاتا ہے؟ ہر دفعہ یہ بولا جاتا ہے؟ نہیں بولا جاتا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ اسپیشل کنڈیشن ہے. واہ بھئی واہ, زبردست بات ہو گئی. یعنی اب کیا بات پتہ چلی؟ آفر میں کنڈیشن ہوتی ہے اور اسپیشلی کمیونیکیٹ کرنی چاہیے, اگر نہیں تو نہیں کرنی چاہیے. سارا غلط ہو گیا شعیر کا. پتہ چلا کیوں غلط ہوا ہے؟ کوئی سن ہی نہیں رہے تھے تم لوگ. کیوں غلط ہوا ہے اس کا؟ بھائی وہ کہہ رہا ہے آفر میں کنڈیشن ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے تو اگر لگنا چاہیے کہ اگر آفر میں کنڈیشن ہوتی ہے اور اسپیشلی کمیونیکیٹ کرنی چاہیے. یہ بات غلط ہو گئی. ہر کنڈیشن کو اسپیشلی کمیونیکیٹ نہیں کرنا ہے. دیکھو آرام سے پڑھو. اب میں تم لوگوں کو تمہارا کیا ہوا. An offer may be subject to condition. یہ جو subject to ہے نا, یہ لیگل فریز ہے. subject to, اس کو تم کہہ سکتے ہو an offer may be with the condition. سبجیکٹ کو کیا کہہ سکتے ہو؟ with the condition. اور یہ may be نے کیا کیا؟ may be نے کیا کیا؟ یار آپ لوگ بالکل صحیح سے نہیں پڑھ رہے. میں اب صحیح سے پڑھا ہی نہیں رہا. بھئی may be نے کیا کیا؟ I will come, I may come. چوائس ہو گئی. کنڈیشن ہو بھی سکتی ہے اور یہ کوئی گرامر نہیں ہے.
دس از اے بوائے، تو دس از اے بوائے ہے. تو سب بچے بات سمجھ گئے کہ آفر میں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. آگے پڑھیے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وین. وین کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جب. اس کا مطلب ہے جب نہیں تو نہیں، اور جب ہے تو ہے. کیا مطلب؟ وین دیر آر اسپیشل ٹرمز اینڈ کنڈیشن 2 years والی. یاد آیا؟ ان این آفر، یہ بہت اہم جملہ ہے، دیز مسٹ بی اسپیسیفکلی کمیونیکیٹڈ ٹو دا ادر پارٹی. کیسے؟ مثلاً اگر میں تمہیں کوئی کنڈیشن لگاؤں گا تو میں تجھ سے پوچھوں گا ادے سن لیا؟ کلیئر کریں گے، ایکسپلسٹلی کلیئر کریں گے، ایکسپریسلی کلیئر کریں گے، واضح طور پر اس کی کنفرمیشن لیں گے. اور نہیں لیں گے تو کم از کم یہ پورا اپنے طریقے سے بھائی یہاں پر لکھ کے لگا دیں گے تاکہ ہر آنے والا بچہ پڑھ لے. کانٹریکٹ کے اندر موٹے موٹے الفاظ میں لکھ دیں گے. بات کرتے ہوئے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہوا یہ کہ کے ڈی اے نے جب الاٹ کیا تو انہوں نے یہ بات ایک عام سے طریقے سے لکھ دی، اور جب 2 سال میں وہ کنڈیشن اس نے پوری نہیں کی تو انہوں نے یہ پہنچ گئے اپنی آفر کو کینسل کرنے کے لیے. تو جس کو الاٹ ہوئی تھی اس نے سوٹ فائل کر دیا. کیا کہہ رہا اس نے؟ جس نے سوٹ فائل کیا اس نے کیا کہا کورٹ میں؟ یہ لفظ کیوں نہیں بول رہے؟ ہاں، تو اب یہ پورا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. اب ہم اس کو لے چلتے ہیں آپ کی ادھر. اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں کنڈیشن پریسیڈنٹ. اب سمجھ تو آ گیا، اب یاد کیا کریں؟ اب سمجھ گیا نا، سمجھ میں آ گیا، لیکن اب ہم یاد کیا کریں؟ تو ہم نے ہیڈنگ کا کیا نام رکھا بھائی؟ جیسے ہمسیلف رکھا تھا، جیسے ڈیفینیٹ اور سرٹن رکھا تھا، تو اب ہم نے کیا نام رکھا؟ دیکھیے بھائی، کنڈیشن پریسیڈنٹ. پریسیڈنٹ کہتے ہیں ٹو کم فرسٹ، یعنی آفر سے پہلے ایک کنڈیشن لگ جائے گی. کنڈیشن پریسیڈنٹ کسے کہتے ہیں؟ آفر سے پہلے کنڈیشن لگ گئی. تو اب اگر آفر سے پہلے کنڈیشن لگ گئی، اب دماغ کو کھلے رکھ کے بتانا، اگر نہیں تو پھر میرا سارا پڑھایا ضائع ہو جائے گا. ہاں بھائی توجہ سے. اگر آفر کے ساتھ کنڈیشن لگ گئی جو کہ ہمیں پتا ہے کہ لگ سکتی ہے، تو سب سے پہلے میرے پڑھائے ہوئے طالب علم کیا دیکھیں گے؟ آفر تو ویلڈ ہے ہی، کنڈیشن کے حوالے سے رہی ہے نا، کنڈیشن کے حوالے سے رہی ہے. جیتے رہیے معاذ میاں، جیتے رہیے، شاباش. دیکھو نیا لڑکا ہے، ایسے چلو. کیا کہا؟ ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ آن لائن او لکھو، ایس لکھو، یار کچھ بھی چھوٹا چھوٹا لکھو تاکہ لگے ہے بیٹا کہ آرڈنری کنڈیشن ہے یا اسپیشل کنڈیشن ہے. اب کنڈیشن کے حوالے سے ہمیں یہ بات تو پتا ہے کہ اگر کنڈیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگی تو آفر ویلڈ نہیں رہے گی، لیپس ہو جائے گی. اسپیشل کنڈیشن کے حوالے سے ہمیں کیا بات پتا ہے؟ وہ جو اسٹڈی ٹیکسٹ میں نے لفظ کو ہائی لائٹ کیا تھا، ہاں کیا کہیں گے؟ دیکھو یہاں پہ لکھیں گے کنڈیشن یا آرڈنری کر لو، اور یہاں پہ کر لو اسپیشل. اور اب اسپیشل کے نیچے کیا لکھ دوں؟ جیتے رہیے. اصل میں مجھے پتا ہے آپ لوگ پڑھ لیں گے، اسی لیے میں اس طرح پڑھاتا ہوں. یہ نہیں ہے، نہیں وہ آرڈنری کنڈیشن ہے، بس کنڈیشن بتا دی آپ نے، اس سے سنی نہ سنی آپ کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آفر لیپس کر جائے گی. روزانہ کی ہے نا، روزمرہ کی ہے. آپ سننے سے رہ گئے کہ کیش میں دینا ہے تو آپ رہ گئے. اصل میں اسپیشل کنڈیشن جو کہ ایک اسپیشل ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اس کا اسپیسیفکلی کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں، کوئی سن ہی نہیں رہا. اب میں ایک سوال کر رہا ہوں
اے نے بی سے یہ کہا کہ میں آپ کو گڈس سیل کرتا ہوں، 25% ایڈوانس دیجیے. اب آپ نے اس کے بارے میں 2 جملے اردو میں بتانے ہیں، انگلش میں بتانا تو انگلش میں بتا دیں. ایڈوانس دینا اسپیشل کنڈیشن ہے ناز بھائی؟ کاروبار کرتے ہیں، تھوڑا بہت دیکھا ہوگا نا، تو ایڈوانس دینا کیسی کنڈیشن ہے؟ تو ختم ہو گئی. سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ جو 25% ایڈوانس کی بات ہے یہ کنڈیشن ہے. دوسری بات آپ کیا بتائیں گے کہ یہ آرڈنری کنڈیشن ہے. تیسری بات آپ یہ بتائیں گے کہ اگر یہ نہیں ہوئی تو پھر یہ ہو جائے گا. نہیں شہیر، یہ یار آپ اسپیشل میں اور آرڈنری میں فرق ہی نہیں سمجھ رہے. آرڈنری کا مطلب ہے عام زندگی میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ عام کنڈیشنز ہیں. مال آپ کو پہنچا دیں گے، مال آپ پہنچا دیں گے، مال آپ وہاں سے اٹھا لیجئے گا، ایڈوانس دے دیجئے ہمیں، پیمنٹ آپ کیش میں دیں گے، پیمنٹ آپ کیش چیک میں دیں گے، یہ سب عام کاروباری باتیں. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے رائٹنگ میں آپ جو ہے وہ اپنی آفر کو ایکسیپٹ جب کریں تو رائٹنگ میں دیں، یہ کیسی کنڈیشن ہے؟ یہ تو اسپیشل کنڈیشن ہے نا. کبھی آپ نے کاروبار میں کیا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے، تو یہ آپ پہچان لیں گے. اور جب آپ اسپیشل کنڈیشن کو پہچان لیں گے تو پھر آپ یہ والا کی ورڈ ایگزام میں دے دیں گے. کیا؟ اب انگریزی بول لو تھوڑی سی سادہ سی. وہ جو کہا تھا اس نے آفرس بی سبجیکٹ ٹو کنڈیشن کی بجائے آپ کو این آفر میں بی ود دا کنڈیشن. این آفر میں بی if there is a condition precedent then this has to be accepted, otherwise offer will lapse. اب آگے بڑھو. when there is special condition, when there is, then this special condition must be. جیتے رہیے. یہ بات سمجھ گیا کہ اگر ہمارے پاس کی ورڈ ہوں گے تو ہم جواب لکھ لیں گے. یہ آپ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ساتھ. ابھی شروع میں آپ کو بنا بنایا دے دوں گا. اچھا یہاں سے نکلیے، یہاں آ جائیے. آپ کو مٹیریل یہاں بھی مل رہا ہے، یعنی آپ کو نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے بھی بنا سکتے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں 4تھ پوائنٹ پہ. 4تھ پوائنٹ کو سب سے پہلے آپ پڑھیے اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ پہلے ایک سینٹنس پڑھیں، اس کے بعد آگے پڑھیں. یہ بہت لمبا سینٹنس ہے. 2 اور پھر تیسرا سینٹنس. تینوں سینٹنس کو جلدی سے ریڈ کریں. ٹینٹاماؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکول ٹو. پہلا سینٹنس پڑھیں اور اس کے بعد دوسرا سینٹنس پڑھیں اور پھر تیسرا سینٹنس پڑھیں. جو پڑھ لے وہ جی لکھ دے یا جی کہہ دے. جی ہو گیا. اچھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پچھلا والا بھی بہت امپورٹنٹ تھا لیکن یہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ ایگزامینیبل ہے. یہ میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. اگر تینوں جملے گھچمچ ہو گئے ہوں تو ہم ایک ایک جملے کو لے کے چلتے ہیں. ایک سینٹنس بائی سینٹنس چلتے ہیں. پہلے سینٹنس میں پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ نہیں کیسے کیا مطلب؟ آپ کیا چیز بول رہے ہیں؟ پورا جملہ بولیں. انویٹیشن آف آفر کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، لیکن سوال جو ان لوگوں نے بنایا ہے، دیکھو ایک ورڈ ہے آفر، یہ دیکھو ادھر، اور دوسرے کو پورا بولیں گے معاذ بھائی انویٹیشن آف این آفر. یہ پورا فریز ہے. تو ادے نے سوال بنایا ہے، انگلش میں بنا لو. ہاؤ کا کیا مطلب ہے؟ آئیے عمران بھائی. جی تسکین، آپ تم نے سوال صحیح کیا اور انگلش میں لکھ دیا کرو میرا بیٹا.
آپ لوگ یہ والا کرتے ہو. دیکھو میں بتا دوں, تم لوگ پھر اچھے شرما رہے ہو میرے سامنے. What is the difference between offer and invitation to offer؟ تم لوگ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو, میں سمجھ جاؤں گا. بات سمجھ گئے جی بیٹا؟ نہیں بیٹا, 3 بجے کلاس شروع کی ہے. انفارچونیٹلی میرا خیال ہے آپ کو 3:30 کا ٹائم کمیونیکیٹ ہوا ہوگا. او چلو اب یہاں سے وہاں تک تو آپ کبھی کر لینا, آئندہ سے پھر اس بات کا خیال رکھیں گے. اصل میں انہوں نے وہی ٹائم رکھا تھا, لیکن مجھے 4 بجے کہیں بہت ضروری جا پہنچنا ہے, تو اس لیے میں نے ہی ان کو ریکویسٹ کی تھی. ٹھیک ہے. وائی انویٹیشن آف این آفر از ڈفرینٹ فرام این آفر؟ وائی تو بعد میں بتاؤں گا بھائی, بس ورڈ ویز بھی ہے. یا ابھی ذرا چونکہ عمران بھائی آگے, کوئی اور بھی دوست آ رہے ہیں یا ابھی آپ کے خیال میں اور کوئی آپ کے ساتھ تھا جو ہماری کلاس کا ہو اور وہ آنا چاہ رہا ہو ابھی؟ جی بیٹا رحیم ابھی بتا رہے ہیں, تھوڑا سا ہمارے کچھ دوست آ گئے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تو میں ذرا ان کا انتظار بھی کروں گا. اس سے پہلے چلو عمران کو ابھی یہیں سے بتا دیتے ہیں. عمران یہاں تک تو بیٹا کر کے کہتے ہیں ہمسیلف اور سرٹن اور ڈیفینیٹ تک تو ٹھیک ہے. یہاں سے ہم نے آج شروع کیا, لیکن حسب حال ہم نے پہلے, تم جب ریکارڈنگ سنو گے تو پہلے کے 8 منٹ 1.5 پہ سن لینا, کیونکہ پہلے 8 منٹ میں نے تقریباً پچھلا بتایا ہے, پھر میں نے 2-3 منٹ محاذ کو ساتھ ملایا. یہ ہم نے شروع کیا تھا, یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تمہارے لیے اور ان دوستوں کے لیے بھی جو اگر اتنی دیر میں آ گئے تو ٹھیک ہے. دیکھو پڑھنا تو تم اس طریقے سے جیسے میں نے پڑھایا ہے, تاکہ آپ کی ایبلٹی ٹو تھنک, کریٹیوٹی, انالیٹیکل اسکلس, ساری چیزیں نا ڈیولپ ہوں گی. جو میں جس طرح یہ حملے کرتا ہوں نا اور پوچھتا ہوں بار بار, تو اس میں آپ کا مائنڈ کام کرتا ہے. اور ہمیں اس پیپر کو پاس کرنے کے لیے صرف لرننگ سے کام نہیں چلے گا, ایبلٹی ٹو تھنک کریٹیولی وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی, کیونکہ سینیریو چینج کر دے گا وہ. اس پوائنٹ میں بیٹا آپ اگر دیکھیں گے تو 2 جملے ہیں. این آفر مے بی سبجیکٹ ٹو کنڈیشن. اس کا مطلب ہے کہ این آفر میں کنڈیشن لگ سکتی ہے. اگر آفر میں کنڈیشن لگ گئی تو وہ کنڈیشن پوری کرنا ضروری ہے, ورنہ آفر ختم ہو جائے گی. یعنی یہاں یہ پتہ چلا کہ کنڈیشنل آفر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, اب اس سے آگے پڑھو, دیکھو لکھا ہوا ہے وین, انڈر لائن کیا ہوا ہے, وین دیر آر اسپیشل ٹرمز اینڈ کنڈیشن. اس کا مطلب ہے کچھ کنڈیشنز ہوں گی, کچھ اسپیشل ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں. بھائی سموسے ہیں اور کچھ خاص سموسے ہیں, تو خاص سموسوں کے حوالے سے کس بات کا خیال رکھا جائے افطاری میں؟ سب سے پہلے انہیں کھایا جائے. اب آپ بات سمجھ گئے. کچھ کنڈیشنز ہیں. اب آپ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کہتا سر مجھے آرڈینری اور اسپیشل کنڈیشن کا فرق بتا دیں. ان لوگوں کو پتہ ہے. ایک کاروبار میں جو روزمرہ کی کنڈیشنز نہیں ہوتی, بتاؤ آپ نے اس پلیٹ خریدنے کی آفر کی اور کو کہا کہ ہوم ڈیلیوری دیں گے آپ, تو یہ ایک یوزول کنڈیشن ہے نا. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کوئی بائک سیل کی اور آپ نے کہا مجھے کیش دینا, تو یہ ایک یوزول کنڈیشن ہے نا. لیکن ہم نے ان کو ایک قصہ سنایا, ڈیسائیڈڈ کیس ہے, کہ کے ڈی اے والوں نے جب پلاٹ دیا, پلاٹ کے ڈی اے نا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, تو انہوں نے ایک پلاٹ دیا اور ساتھ کہا کہ 2 سال کے اندر کنسٹرکشن اگر نہیں ہوئی تو یہ ہماری آفر ریووک ہو جائے گی, واپس ہو جائے گی. 2 سال گزر گئے, اس نے کنسٹرکشن نہیں کی جس کو الاٹ ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہماری آفر ریووک ہو گئی. وہ کورٹ میں چلا گیا کہ مجھے تو الاٹمنٹ ہو گئی تھی. کورٹ نے کہا یہ تو آپ نے بہت اسپیشل کنڈیشن لگائی تھی نا, ہر پلاٹ دیتے ہوئے تو آپ یہ کنڈیشن نہیں لگاتے. تو کورٹ نے پھر کہا کہ جب آپ کوئی اسپیشل ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگائیں گے آفرر کو, تو پھر وہ آپ یہ دیکھو کس طرح لکھا ہوا ہے, اسپیسیفکلی کمیونیکیٹ کریں گے, ایکسپریسلی کریں گے, ایکسپلیسٹلی کریں گے. ہمارے یہاں بعض دفعہ وہ جو فورن آتھرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹرمز آف کنڈیشن جب لکھیں گے تو ایک ہینڈ دکھائیں گے اس کنڈیشن پر, اور وہ ہینڈ بھی ریڈ ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا ذرا چونک جائے کہ اچھا یہ کوئی خاص بات ہے. آپ نے کبھی پی آئی اے وغیرہ یا ایئر لائن کے ٹکٹس خریدے, اس کے پیچھے اتنا چھوٹا چھوٹا لکھتا ہے, ہوتا ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, لاسٹ اینڈ فاؤنڈ لانے کے لیے.
لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسی کنڈیشن لکھی ہے جو بالکل اسپیشل قسم کی ہے, یوزول نہیں ہے, تو پھر انہیں اس کو بولڈ میں لکھنا پڑے گا. یہ ہے اصل بات. یہاں تک تو ہم آ گئے تھے. آپ جب داخل ہوئے اس وقت ہم نے چوتھا پوائنٹ شروع کیا. اس میں دیکھیے پہلا جملہ پڑھیے, این آفر از ڈفرنٹ فرام این انویٹیشن ٹو آفر. اس کو پڑھتے ہی آپ ایک سوال بنائیے, تو پھر ہم اپنی کلاس یہاں سے ساتھ شروع کر دیں. این آفر از ڈفرنٹ فرام این انویٹیشن ٹو آف این آفر. تو اس پہ سوال کیا بن رہا ہے؟ انویٹیشن ٹو آفر سے کیا مراد ہے؟ آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو آفر پتہ ہے, کیونکہ آپ نے آفر کی ڈیفینیشن پڑھ لی ہے. سمجھ گئے دوست؟ تو جی انویٹیشن ٹو آفر کیا ہے؟ فرض کر لو یہ سوال ہے. آپ نے تو سوال کیا تھا کہ جی ڈفرینس کیا ہے. یہ زیادہ اچھا سوال ہے, یہ پیپر میں آتا ہے. اب آپ کو میں نے 5-6 دنوں میں یہ سکھایا ہے کہ انہی لفظوں میں جواب ہوتا ہے. انویٹیشن آف این آفر, اس کو توڑو اردو میں, آفر کا انویٹیشن یا آفر کی انویٹیشن. یعنی ایک ہے آفر, بول ہی نہیں رہا میرے ساتھ, اور دوسری ہے چکن پلاؤ, دوسری آفر کی انویٹیشن. شکر ہے اچھے لڑکے بیٹھے میں, میری طرح کھاؤ ہوتے تو ابھی بس چکن پلاؤ پہ گھوم جاتے. اب اعتکاف والے لوگ بیٹھ گئے نا, تو ان کی تراویحوں کے بعد دعوت ہوتی ہے. یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن وہ تھوڑی دیر بیٹھنا پڑتا ہے مسجد میں. تو پھر وہ ہم جیسا کو بھی بلا لیتے ہیں تکلف میں. کل تو بڑا بلا رہے تھے, میری طبیعت ہی صحیح نہیں تھی, ورنہ تو میرا دل بڑا چاہا, لیکن میں نے ذرا ریفیوز کر دیا. لیکن میں اندر کی بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, آپ کی عمر ہے کھانے پینے کی. اچھا سب سمجھ گئے؟ انویٹیشن ٹو آفر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ہوگا کہ جس میں آفر کو انوائٹ کیا جا رہا ہوگا. کدھر آ جاتے ہیں ذرا سا, یہ آفر کر لو, یہ انویٹیشن ٹو آفر. پھر مجھے دوبارہ کوئی نہیں کہے گا, ذرا ویٹ کریں, ابھی میسج وقفہ برائے میسج. نہیں شرمندگی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کر لیں. میں لٹرلی آرام سے کہہ رہا ہوتا, کوئی ایسی بات نہیں. کر لیا, ہو گیا, ڈن. چلو دیکھو انویٹیشن ٹو آفر میں نا جو پرائمری پر, بھائی انویٹیشن ٹو آفر تو سمجھ گئے نا آپ لوگ, ابھی تو آپ لوگوں نے بتایا آفر کی انویٹیشن, یعنی یہ آفر نہیں ہے, اٹس ناٹ این آفر. پہلی بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. اب انویٹیشن ٹو آفر میں جو پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرکولیٹ دا انفارمیشن. اب مجھے ایک قصہ سنانے دو. میں اس دفعہ ذرا اس طرح پڑھا رہا ہوں کہ تم لوگوں کو کیس لاس پڑھاؤں گا جو کہ ڈیسائیڈڈ کیسز ہیں یا پیپر میں آئے ہوئے ہیں, اور ایسے باتوں میں تمہیں بتاؤں گا, اور پھر تمہارا ذہن جب ان کو دوبارہ پڑھے گا تو تمہیں بات یاد آ جائے گی. بھائی کوئی ایک پارٹی ہے, اے بک شاپ سمجھ لو, اے بک شاپ کے پاس ان کے کسٹمر کی لسٹ ہے. ان کے پاس ایک بہت اچھی بک آئی ہے, ہزاروں کے حساب سے ان کے پاس ایک بک آئی, یا 200 آئی, 500 آئی. اب انہوں نے کیا کہ اپنی اپنی کانٹیکٹ لسٹ نکالی. کنہوں نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ نکالی؟ اے بک شاپ نے. اور اس کانٹیکٹ لسٹ میں انہوں نے جتنے بھی کانٹیکٹس تھے ان سب کو کہا کہ ہمارے پاس یہ بک آئی ہے اور اس کی قیمت یہ ہے. یعنی انہوں نے اس بک کے ساتھ پرائس لسٹ بھیج دی. جو ایک ایم کسٹمر تھے انہوں نے 100 بکس کا آرڈر دے دیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ادھر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں سمجھ میں آ گئی عمران؟ جسے علی بک شاپ نے اس آرڈر کو فلفل کرنے سے ریگریٹ کر لیا, سوری کر لیا. ایم نے یہ کہا کہ نہیں, میں نے تو آپ کی آفر ایکسیپٹ کر لی
اور اب آپ کی جب آفر ایکسیپٹ کر لی ہے اور کانٹریکٹ ہو گیا ہے تو یہ تو آپ جو ہے اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. علی کو بک شاپ کو کہہ رہا ہے یہ بک شاپ کو, اور اس کے لیے وہ پھر سوٹ فائل کرنے کے لیے کورٹ میں چلے گا. تو آپ سے آئی کیپ پوچھتا ہے کہ ایم کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, ایم کی بات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کیس سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو آپ جلدی سے اپنی کوئی چھوٹی موٹی جو بھی رائے ہے وہ بتا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ لیگل رائے بتائیں, جو آپ کے دل میں آ رہا ہے وہ بولیں پہلے. کیسے پتا آپ کو؟ میں ساتھ ساتھ بولوں گا ابھی تاکہ سارے لوگ سن لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اے نے جو ہے وہ صرف انویٹیشن دی تھی. تو میں نے کہا کیسے؟ عمران بھائی یہ اگر آپ نے کہا تو میں ڈیفینیشن ہی دوبارہ پڑھاؤں گا, 100 سال کے بعد کورس ختم ہوگا. سوچیں آپ نے کیا کہا ہے کہ آفر تب ہوگی جب دونوں پارٹی راضی ہو جائیں گی. یاد آیا کیا سامنے والے نے اپنی مرضی دے دی؟ مان لی بات, پیچھے ہٹ گئے. وہ نہیں ہو, آپ نے بولا ہے اچھا کیا اور آپ کی کریکشن ہو گئی, آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. شاید غلط کر رہا ہے, وہ سوٹ نہیں کر سکتا. ہاں ٹھیک ہے, وجہ بتاؤ, وجہ بتائیں. شاباش. جو کہ دیکھیں معاذ بھائی نے پکڑ لی ہے بات, انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے اس کو اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف سرکولیٹ کر رہے تھے انفارمیشن, اور جو ایم کا آرڈر تھا ایکچولی وہ آفر تھی جو کہ علی نے یا اے نے ایکسیپٹ نہیں کی. اس لیے ایم کا جو سوٹ ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوگا, کیونکہ جو پرائز لسٹ ہے یہ انویٹیشن ٹو آفر ہے. دیکھیے اب میں ذرا دوبارہ سے آپ کو بتاؤں جو غلطی انہوں نے کر لی. ایک ہے آفر, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس میں سوال آتا ہے نہیں پتہ نہیں. دیکھیے آفر میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لیگل انٹینشن سے دی جاتی ہے. اب آپ کو یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن آپ جب کلاسز لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ان لوگوں کو پتہ ہے لیگل انٹینشن سے دینے کا کیا مطلب ہے. آفر ہمیشہ, اس پوائنٹ کو یہاں, اس کو میں انویٹیشن ٹو آفر ایسے لکھوں گا, نو لیگل انٹینشن. پھر کیا ہے یہاں پر, اگر انٹینشن لیگل نہیں تو پھر کیا ہے؟ ابھی تو اس لڑکے نے بتایا, ابھی تو اوپر لکھا ہوا تھا یار, بھول کیوں جاتے ہو؟ ہاں, سرکولیٹ, اونلی سرکولیٹ دا انفارمیشن. آفر جو ہوتی ہے, اس کا دوسرا پوائنٹ ہے, وہ ایکسیپٹ ہو سکتی ہے. آفر جو ہے وہ انویٹیشن ٹو آفر ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی. انویٹیشن ٹو آفر, بلکہ اس کے سامنے آفر آ سکتی ہے اس کے بدلے میں. اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ سر ہمیں کچھ ایگزامپلز دیں, انویٹیشن ٹو آفر کی کچھ ایگزامپلز دیں. دیکھیے ایک ایگزامپل تو آپ کو مل گئی پرائس لسٹ. اس کا مطلب ہے کہ ابھی جب آپ ہو سکتا ہے کہ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے جائیں تو جتنی بھی پرائس ٹیگز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا شلوار قمیص پہ, یا قمیص کے اوپر جو قیمت لگی ہوئی ہوتی ہے اسٹیکر سا, یا آپ جو چیز خریدنے جاتے ہیں تو پیچھے ایک اسٹیکر لگا ہوتا ہے قیمت کا 1100 روپے, یہ سب جو پرائس ٹیگز ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ انویٹیشن ٹو آفر ہے نا. آپ ذرا سمجھیں تو صحیح. اگر آپ شادی میں چلے گئے کسی اور غلطی سے قمیص کے اوپر پرائس ٹیگ لگا رہ گیا, اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو پرائس ٹیگ ہوتا ہے یہ آفر ہوتی ہے, اور میرے جیسے نے جیب میں سے 800 روپے نکال کے آپ کو پکڑائے اور کہا کہ شرٹ اتارو, تو کہاں عزت رہ جائے گی؟ شکر ہے شرٹ کی حد تک بات ہو رہی ہے. تو پتہ چلا کہ پرائس ٹیگز کیا ہیں, یعنی ہم دکان میں جا کے آفر دیتے ہیں. دیکھیے آپ نے 1700 روپے لگائی ہے لیکن ہم جو ہے وہ اس کے 1500 دیں گے, تو اس میں پرائس ٹیگز کیا ہیں؟ بولو انویٹیشن ٹو آفر. اسی طرح پرائس لسٹ کیا ہیں, یا ان کو گڈز آن ڈسپلے بھی کہتے ہیں. گڈز آن ڈسپلے, یہ میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کی اسٹڈی ٹیکس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. جی بیٹا. جب وہ کرے گا تو وہ آفر کرائے گی, پھر آپ کہیں گے نہیں بھائی میں یہ اتار کے پھینک رہا ہوں, میں کوئی بیچنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں شادی میں. ارے میں آپ کو ریئل قصہ سنا دوں, آج سے بہت سالوں سال پہلے کا. میرا بیٹا پیدا ہوا تھا, اور میں یہ ہمیشہ سناتا ہوں قصہ, اچانک سے یاد آ جاتا ہے مجھے آپ ہی کی بات پہ. بھئی ہم میاں بیوی گئے, پہلا
بیبی ہمارا ہونے والا تھا، تو وہ جو اسٹرالر نہیں ہوتا، تو بڑی اچھی زبردست قسم کی دکان تھی اس زمانے میں. جب ہم نے اس کو دیکھا تو جناب 3500 یہ پرائس لکھی ہوئی تھی. ہم نے کہا یار یہ تو ریزنیبل ہے، کوئی ایسی بات نہیں، امپورٹڈ تھا وہ. اب ہم جب لے کے اس کو کاؤنٹر پہ پہنچے تو اس نے کہا جناب یہ مس ٹائپ ہوا ہے، بیسیکلی یہ اتنے کا ہے. تو اگر وہ انویٹیشن ٹو آفر نہ ہوتی تو ان کی تو 35,000 کی چیز کتنے میں گئی تھی. تو کاروبار کا نقصان کرنا ہے لا نے، کاروبار کا فائدہ کروانا ہے. تو ابھی سارے دوست بات سمجھ گئے. یعنی انویٹیشن ٹو آفر کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اٹس ناٹ ایکول ٹو این آفر. ایک دو مثالیں اور دے دوں جو آپ کے کورس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی دے دوں. کمپنی لا پڑھیں گے نا، اس میں ایک پبلک کمپنی ہوتی ہے. پبلک کمپنی پبلک کو شیئرز دیتی ہے. اگر انٹر کے کامرس سے آئے ہیں تو پتہ ہوگا پراسپیکٹس شائع کرتی ہے. کچھ سنا ہوا ہے؟ بس آپ سمجھ لیں کہ پراسپیکٹس ہوتا ہے، ایک کاغذ ہوتا ہے جو کہ انوائٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ آ کے ہمیں ہمارے سے وہ لکھ لیجئے. گڈز آن کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے. دیکھو کتاب میں سے بتاتا ہوں. کہاں گیا؟ یا کہیں ہے گڈز آن ڈسپلے؟ گڈز آن ڈسپلے ہے، وہ لکھا ہوا ہے. بس ایک کا سوال ہے، کہیں تھا میں نے پڑھا تھا. چلو چھوڑو، ابھی نہیں مل رہا مجھے. اچھا یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے. لو چلو یہاں آئے ہو تو یہ بھی دیکھ لو. آکشن جو ہوتا ہے یہ کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے؟ بڈنگ تو آپ کریں گے، میں آکشن کر رہا ہوں. میں کون؟ تو کون؟ نام کیا ہے اس کا؟ آکشنیئر. میں آکشنیئر ہوں. آپ کون ہیں؟ آکشنی. واہ واہ، کیا نیا نیا پتہ چل رہا ہوتا ہے. ابھی جب کہ بولا ہے بڈر. میں آکشنیئر ہوں، آپ بڈر ہیں. تو بتاؤ آکشنیئر آفرر ہے یا بڈر آفرر؟ آکشنیئر آفرر ہے. بولتے تیرا دماغ آج گول گول گھوم رہا ہے. آکشنیئر تو انویٹیشن ٹو آفر دے رہا ہے. جب آپ وہاں سے آفر دیتے ہیں نا تو پھر میں اس پہ فال آف دا ہیمر کرتا ہوں تو وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. تو یہ آکشن کیا ہے؟ بولو انویٹیشن ٹو آفر. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ نہیں ہے؟ سوال آتا ہے اس کے اوپر. چلو بس پی ایچ ڈی کر لیا میں نے اس سوال پہ. کہاں گیا؟ یہ تو میں آگے پڑھ رہا تھا. یہ دیکھو یہ رہا ڈسپلے گڈز. کیا لکھا ہوا ہے؟ کس نے پوچھا تھا؟ یہ چلے گا کہیں ادھر ادھر، اوپر چلے گی بات. گڈز آن ڈسپلے کا مطلب ہے دکان پہ جو قیمتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو دو تین مثالیں میں نے دے دی. ایک مثال اور دے دیتا ہوں. ٹینڈر. ٹینڈر کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایسے جنرل نالج سے بتائیں، اپنی انٹرنیٹ کی نالج سے بتائیں. ایک بندہ ایک ہاں، کوئی پل بنانا ہو، کوئی گٹر لگانے ہو، کوئی باؤنڈری وال کھینچنی ہو، گورنمنٹ نے کوئی آرڈر دینا ہے، کوئی چیئرز منگانی ہو تو وہ ٹینڈر انوائٹ کرتے ہیں. یعنی اخبار میں ٹینڈر آتا ہے یا آئے گا انٹرنیٹ پہ اور آپ اس کو بھرتے ہیں. تو جو ٹینڈر دے رہا ہے وہ آفرر ہے یا جو ٹینڈر بھر رہا ہوتا ہے وہ آفرر ہے؟ جو بھر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ٹینڈر اٹ سیلف کیا ہے؟ انویٹیشن ٹو آفر. یہ سب مثالیں سب مل جائیں گی. اب آ جاؤ اس کو سمجھ لو کہ اس کی مٹیریل کہاں سے لائیں گے. پہلا پوائنٹ تو تمہیں اس میں یہ بتاؤ کہ یہ سوال جو چوتھا پوائنٹ ہے یہ کس طریقے سے آ سکتا ہے؟ جلدی سے بتاؤ بھائی. ایک تو یہ پوچھ سکتا ہے وٹ آر دا ڈفرینس بٹوین آفر اینڈ انویٹیشن ٹو آفر. یہ تیار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بھی ہے تو ہم آپ کو دے دیں گے. نمبر 1 پوائنٹ لیگل انٹینشن. آفر میں always given with a legal intention. In invitation to offer there is no legal intention. Offer can be accepted whereas invitation offer cannot be accepted. It's merely a circulation of the information. بس ختم. تیسرا پوائنٹ, if offer is accepted, a binding contract comes into existence. In an invitation to offer, you can expect an offer from the other party. تو 3 پوائنٹ ہو گئے, بس اس سے زیادہ تھوڑی پی ایچ ڈی کروائے گا. دوسرا یہ کہ وہ کوئی سینیریو دے دے اور پھر پوچھ لے, جیسے میں نے بنایا تھا ابھی اے اور ایم کا. تو دا انٹینشن ذرا دیکھیے گا, دا انٹینشن ان دا انویٹیشن آف این آفر از ٹو
کی ورڈ کیا نکالا میں نے؟ ٹو سرکولیٹ دا انفارمیشن. یہ کی ورڈ ہے, یہ آپ نے ایگزامنر کو دکھانا ہے کہ انٹینشن ان دا انویٹیشن ٹو آفر از ٹو سرکولیٹ دا انفارمیشن. اچھا, اب اس سے آگے کی صرف انگریزی سمجھ رہا ہوں, آ رہا ہوں, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آف ہز ریڈینس ٹو ڈو دا ٹرانزیکشن. یہ ہز کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہز کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو انویٹیشن ٹو آفر دے رہا ہے. جیتے رہیے, شاباش. جو انویٹیشن ٹو, وہ اصل میں اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں ریڈی ہوں ٹرانزیکشن کے لیے, میں نے گڈس ڈسپلے پہ لگائے ہیں, میں نے پرائس لسٹ آپ کو بھیجی ہے, اگر آپ مجھے آفر دیں گے تو ہو سکتا ہے میں اسے ایکسیپٹ کر لوں. دیٹ از آئی ایم ولنگ ٹو ڈو دا ٹرانزیکشن. یہ آپ کو نوٹس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ لیا؟ سچ انٹینشنز, کون سی انٹینشن کی بات کر رہا ہے؟ انویٹیشن ٹو آفر کی. آر ناٹ آفرز اینڈ ڈو ناٹ, یہ لفظ بولو, ایکول ٹو, ٹینٹاماؤنٹ ہٹا دو نا, یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ناٹ ایکول ٹو پرومس. تم لوگ بتا سکتے ہو, ماس نہیں بتا سکتا اس جملے کا مطلب. از ناٹ ایکول ٹو پرومس آن ایکسیپٹنس. یہ بات کہاں ملا رہا ہے؟ یہ والا جملہ جو ہے پورا, یہ جملہ کہاں ملا رہا ہے اپنے آپ کو؟ ہمارا پڑھایا ہوا بس ہو گیا کام. وہ کہہ رہا ہے یہ جو انٹینشن ہے یہ آفر نہیں ہوتی اور یہ ایکول نہیں ہوتی ہیں پرومس کے, اگر ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں تو. بڑا گھما کے لکھا ہے اس نے, نہیں پہنچ رہا ذہن. پرومس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ An offer when accepted becomes a promise. An offer when accepted becomes a promise. پہلا پوائنٹ ہے یہ انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ اور ڈیفینیشن کا. ابھی شروع میں ایسا ہوگا, آہستہ آہستہ میں جب یہ ریپیٹ کرتا ہوں تو آپ پکے ہوتے چلے جاتے ہیں. ابھی یہ گھبرا نہیں جائیے کہ سر ایسے پڑھاتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتا. ابھی آپ نے کوشش بھی ایسا نہیں کی ہے اور ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں کہ ہمیں کیا یاد کرنا ہے. آپ سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے. السلام علیکم سعادت, کہاں رہ گئے؟ کوئی بات نہیں, بس 7 منٹ باقی رہ گئے اور آپ کی ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا, اور اس میں کوئی بھی ایشو ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. آج کی کلاس میری وجہ سے تھوڑی ڈسٹرب ہوئی ہے کیونکہ مجھے ذرا 4 بجے پہنچنا تھا, ورنہ کلاس عموماً ان کو آپ انفارم بھی کر دیا کیجئے گا. میں بلکہ زیادہ اچھا ہے, آپ اچھی بات ہو گئی ہے کہ آپ انفارم کر دیجیے گا کہ ہماری کلاس اتنے بجے آف ہو رہی ہے, تو پھر اس حساب سے ٹائم ٹیبل بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ چلو شاباش. اچھا جی, تو اب کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ. اس جملے کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نوٹس میں, آپ کے 2-3 پوائنٹ کافی ہیں. تو معاذ بھائی پہلی کلاس کی نسبت سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ باقی پچھلا پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. جو نہیں سمجھ میں آئے تو فون نمبر موجود ہے, ٹھک کر کے بھیج دیجیے گا اگلی کلاس میں. اب یہ ساری ایگزامپلس کا کیا کرنا پڑے گا؟ ریڈ کرنا پڑے گا. اور ریڈ کس لیے کرنا پڑے گا؟ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ریڈ کرنا پڑے گا. بہت پڑھا لکھا آدمی ہے بھائی. پہلی بات میں نے آپ سے ملاقات میں کیا کی تھی یہ بھی یاد نہیں ہے. اہمیت نہیں ہے نا کسی کی, تو آپ کو صرف دیکھنا یاد ہے, اور ایک ہم ہے کہ ہماری پہلی بات تک یاد نہیں ہے جس میں ہم نے پہلے لیکچر میں شروع کے 15 منٹ نکالے ہیں. ارے ہمارا تخلص کیا ہے؟ تخلص ہوتا ہے نا شاعر کا, پوچھو. یہ یاد رہ گیا میرے بھائی کو. تو یہ ساری, چلو شکر ہے تخلص والی بات کام کر گئی. اس کا مطلب ہے یہ آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پوچھنا ہے سر سے. جب پوچھیں گے تو ڈسکس کریں گے تو یاد ہو جائے گا. بس یہاں پہ اب ہم روک رہے ہیں, اور اگر کرنا ہے تو ابھی 5 منٹ ہیں. کمیونیکیشن, اس میں نمبر کیا ڈالوں بتاؤ سر؟ یہ آپ نا پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں, میں سمجھ میں نہیں آتا. بھائی جان اس پہ اگر میں 3 نمبر ڈالوں تو بتائیں 2 کیا تھا؟ ہاں پہنچا, دماغ کام کرتا ہے تھوڑا لیٹ. 1 نمبر جو تھا وہ تھا ڈیفینیشن. نہیں ہاں, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ واہ واہ, دماغ ادھر ادھر روزے میں ماشاء اللہ. دوسرا تھا ایسینشلز کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ والی ہیڈنگ بتائیں جو میں آر ہاں ریکوائرمنٹ آف این آفر. چلو ایسے کر لو, میں تمہیں بتا بھی دیتا ہوں. اس کو 2 کر لو,
اور اس کو 1 کر لو. یہ کیوں کر رہا ہوں؟ پورا اسٹرکچر بن رہا ہے نا. 1 2 اور یہ کیا چیز ہو گئی؟ یہ غلط 3 لکھا ہے, اس کو 3. کمیونیکیشن کس کی؟ کمیونیکیشن کس کی؟ آفر کی. آفر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سلیبس میں ہے. یہ اس سے تو اچھا جواب کوئی نہیں ہے. اب تو رمضان کے دن ہے, ورنہ میں چلو بھر پانی میں ڈوبنے کا مظاہرہ کرتا ہوں یہاں پہ کلاس میں بیٹھ کے نا, تو میں آپ کو دکھاؤں گا رمضان کے بعد. ابھی نہیں, ابھی تو میں غش کھا کے ہی گر سکتا ہوں. چلو, تو آفر کیوں کر رہے ہیں؟ ہائے آن لائن فیس ہو گئی تو فزیکل فیس ہو گئی. سر خود ہی خوش ہو رہے ہیں, خود ہی پڑھا رہے ہیں. ہاں عجیب دیوانے ہیں یار, اللہ معاف کرے. ارے آفر ایک اسینشیل ہے بھائی. آفر ایک ولنگنس دکھانے کے لیے. دے پڑھا لکھا جواب دے رہا ہے بھائی. سادہ جواب ہوتے ہیں ہمارے. آفر ایک کس کا؟ بریانی کا, کانٹریکٹ کا. شکر ہے. آفر اسینشیل ہے کس کا؟ اور کانٹریکٹ کیوں پڑھنا؟ سر آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ڈیفائن کانٹریکٹ؟ یہ ہم بتا سکتے ہیں نا. کانٹریکٹ کیوں پڑھنا؟ آگے چل کے پہلے دن سے یہ بائی ڈیفالٹ اس کا جواب ہے. یہ آج بھی وہی جواب دے رہا ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے 3.5 مہینے کے بعد بھی یہی جواب دے گا. Why we are a student of business, and in business there are contracts, so we need to know about the contracts. بھائی آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کانٹریکٹ کی وجہ سے ہیں. ابھی آپ پیٹرول ڈلوائیں گے, ابھی بولو نا کانٹریکٹ. امی نے جو پوری افطاری تیار کی ہے وہ تمہارا جو کام بیٹھنا ہے وہ کانٹریکٹ نہیں ہے, لیکن اماں کا جتنا بھی مال آیا ہے سب سامان وہ کانٹریکٹس ہیں. اور جب تم یہاں سے فرم میں جوائن کرو گے کانٹریکٹ, اور جب تم آڈٹ کرنے کے لیے جاؤ گے تو تمہاری فرم کا اور اس فرم دوسری کمپنی کا کانٹریکٹ ہوگا. اور جس چیئر پہ تم بیٹھے ہوئے ہوگے وہ کسی کانٹریکٹ کی وجہ سے آئی ہوگی. یعنی کانٹریکٹ از سراؤنڈنگ آل اوور. آپ اپنے گھر میں جائیے, بجلی کس طرح آ رہی ہے؟ تاروں سے آ رہی ہے سر. پھر ہو گیا. میرا خیال ہے آخری سیشن ہوگا میرا. یہ کلاس جنریشن تھی جو ہے وہ جان لے کے چھوڑے گی. بھائی وہ کانٹریکٹ ہے. پانی کیسے آ رہا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں کون سی آ رہی ہیں؟ اگر رینٹ پہ گھر ہے تو کیا ہے؟ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا. ہاں, تو اس لیے ہم لوگ کانٹریکٹ پڑھ رہے ہیں. نہیں, ہماری خالہ نے فریج میں 2 کانٹریکٹ رکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ چلے کہ اوپر کے کھانے میں رکھیں کہ نیچے, فریز کر کے کانٹریکٹ. چلو میں آگے نہیں پڑھا رہا. میں تم لوگوں کو ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں جو کہ پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ ہیں. دیکھو تم ایک لفظ دیکھو گے EXPRESS ایکسپریس, اور ایک لفظ دیکھو گے EMPLIED. یہ دوسرے تیسرے صفحے پہ ایکسپریس اور امپلائڈ پرومس لکھا ہوا, وہ میں نے پڑھایا نہیں تھا. اچھا, اب ایکسپریس کے معنی اگر ہم آپ سے پوچھیں لیگلی تو ایکسپریس کے معنی کیا ہیں؟ میننگ بتاؤ ایگزیکٹ. بالکل بیکار. ایکسپریس معنی ہے بائی ورڈز. بس اب آج کے بعد سے 600 دفعہ بولیں. بولے نا ایکسپریس بائی ورڈز. ایکسپریس بولے نا 600 دفعہ بولنا ہے. ایکسپریس بائی ورڈز, ایکسپریس بائی ورڈز بولتے رہے نا. ہاں 599 ہو گئے نا, آسانی دے رہا ہوں. ایکسپریس بائی ورڈز. آگے بولیں گے اسپوکن اور ریٹن. صحیح ہو گیا دوستوں کو؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ایکسپریس مین اسپوکن اور ریٹن. نہیں, یہ غلط ہو جائے گا. حالانکہ یہ بھی صحیح ہے, لیکن آپ پراپر چلیں. اچھا, اب ایکسپریس کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے, اور جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی وہ کیا تھی؟ آفر. تو آفر بھی ایکسپریس ہو سکتی ہے جو ورڈ سے دی جائے. یہ موبائل آپ خرید رہے ہیں, بس آفر ہو گئی. اور دوسرا ایکسپریس کانٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. امپلائڈ کیا ہے؟ بولے ادر دین ورڈز. ادر دین ورڈز, دیٹ از بائی کنڈکٹ. ضروری نہیں ہے کہ اشاروں سے ہو, بغیر بولے بائی کنڈکٹ ہو جائے گی. آپ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک شو شائنر بچہ آتا ہے, یہ آپ کی سٹی ٹیکسی مثال ہے, اور شو شائن کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو نہیں کروانا تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو روکیں گے, جوتے پیچھے ہٹیں گے. نہیں, آپ نے تو دوسرا بھی اتار کے دے دیا اور سائڈ میں بیٹھ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ کیسی آفر تھی یا کیسا کنڈکٹ تھا؟ ادر دین بائی ورڈز. ادر دین بائی
ورڈ. کھانے پینے کی مثالیں دے نہیں سکتا نا, ورنہ تو ابھی روزے کا معاملہ ہے. اسٹور میں گئے, آپ نے ریفریجریٹر کھولا, ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ریفریجریٹر کھولا اور اس کا کین کھولا. کیسے کین کھولتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ ریس جیتے ہیں نا, یہ پوری ٹھس کریں گے, اور بھائی سمپل ہلکے سے کھل گیا ٹھس ایسے. اور روزوں کے بعد کا ٹائم ہے, روزوں کے بعد کا ٹائم ہے, تراویح کے بعد گئے ہیں, سر پہ ڈال دیا, بھائی کیا کیا اس کو, پی گئے. کچھ بولا, جیب سے نکالے 200 روپے, اس کو پکڑا دیے دکاندار کو. کیسا کانٹریکٹ ہے, امپلائڈ کانٹریکٹ ہے. یعنی کہ پتہ چلا کہ ایکسپریس بھی ہوتے ہیں اور امپلائڈ بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز اور کرا دوں, لیکن 4 بج چکے ہیں, چلو بس یہاں پہ ختم. جزاک اللہ خیر, جیتے رہو. اب مجھے کل یاد سے یاد دلانا, پوچھو نا کیا ٹائپس آف این آفر کرا دیں سر, ایک طرح سے کورس میں ہے. اوکے جی, اللہ حافظ, چلیں اللہ حافظ کریں. اور جن لوگوں کی مس ہو گئی ہے وہ جا کے ضرور آج ہی آج میں اس کو دیکھ لیں ریکارڈنگ کو, اور 1.25 پہ دیکھیں. 1.5 کریں گے تو کوئی نہ کوئی اہم بات مس کر دیں گے. چلیے اللہ حافظ, جیتے رہیے.